جو دونوں ملکوں کے درمیان ایگزسٹ کر سکے انٹرنیشنل پابندیوں کی وجہ سے. انڈیا نے ایک اپنا بارٹر سسٹم کے تحت تیل لینا شروع کر دیا اور اپنی مصنوعات کی اسے منڈی بنا دیا. ایک سمارٹ چال چلی, ہم شاید وہ نہیں کر سکے. اور بہت سے مسائل ہیں, ہمارے سعودی عرب سے تعلقات ہیں. جی اب جاوید صدیق صاحب کی طرف ہم آتے ہیں. پاکستان گیس پائپ لائن کا ایک بڑا سمجھوتا ہوا, لیکن امریکہ نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا کہ چونکہ ایران پر سینکشنز ہیں, پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اس لیے آپ ایران سے گیس نہیں لے سکتے. اسی طرح دونوں ملکوں میں یہ خواہش بھی موجود ہے کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات کو بہتر بنائیں اور ہماری جو باہمی تجارت ہے اس کا والیوم یا حجم بڑھنا چاہیے, لیکن اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں ہیں. تو اس طرح سے ہمارے درمیان ایک دوری اور فاصلہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس طویل عرصے میں 20, 25, 30 سال کے عرصہ میں اس کے ساتھ اس کی بڑی قربتیں رہی ہیں, اور ہندوستان نے کوشش کیا کہ پاکستان کو بالکل ایران سے فارغ کر دیا جائے اور اس کا اثر و رسوخ جو ہے کسی صورت میں پاکستان کا اثر و رسوخ ایران میں نہ ہو. یہ ہندوستان کی پالیسی رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے چاہ بہار جو کہ امپورٹنٹ بندرگاہ ہے اور گوادر سے بہت قریب ہے, اس میں ہندوستان نے بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ چاہ بہار کو ایکٹیو کیا جائے اور اس کے ذریعے افغانستان کے ساتھ بھی تجارت کو جو ہے بڑھایا جائے. تو ہندوستان کا ٹھیک ہے مسلسل بڑھتا رہا ہے. جاوید صدیق صاحب, ہمیں چاہ بہار کا اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ چین کی بھی وہاں سرمایہ کاری ہے, انہوں نے ہمیں بھی دعوت دے دی ہے, لیکن اس سے بھی خطرناک ایک بات جو ہوئی ہے وہ عمان نے دقم کی جو بندرگاہ ہے وہ انڈیا کو دے دی, وہ خطرناک ہے. اچھا جی, میں سجاد میر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں 2013 میں گیا تھا, اور اس کے بعد میں ابھی حال میں وہاں پر جو پچھلے سال ایک کانفرنس ہوئی تھی فلسطین اور حماس کے سلسلے میں انتفاضہ پر, اس میں بھی پھر گیا تھا. تو اس میں نے ایک فرق ضرور دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ان میں وہ سائرس دی گریٹ کا جو اثر ہے وہ ان میں تھوڑا سا آتا ہے. بات کرنا چاہتا ہوں جاوید صدیق صاحب, یہی سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کیا ہمارے اور ان کے درمیان میں ایسی چیز ہے کہ جو ہم وہ تعلقات, گہرے تعلقات نہیں بنا سکے؟ ہمارا امریکہ کا دباؤ ہے, یا عربوں سے قربت ہے, یا پھر وہاں پر بھی کوئی رکاوٹ ہے؟ جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا جو ہے ایک اسٹریٹجک کمپلشن ہے پاکستان کی, ایک اسٹریٹجک مجبوری ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں, جس طرح سے پاکستان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے, افغانستان کو ہمارے خلاف کر دیا گیا ہے, ہندوستان کی جو مودی حکومت ہے وہ ہمارے پر دباؤ ڈال رہی ہے, اور یہ تمام صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو اور اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایران کے ساتھ بہت بہتر تعلقات قائم کرنا ہوں گے. اور اس کے لیے اب پاکستان نے انیشیٹوز لیے ہیں. ابھی بھی پاکستان جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک امریکہ کا دباؤ پاکستان پہ موجود ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی بڑی پیش رفت جو ہے پاکستان نہیں کر پا رہا. دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں ان کے, خاص طور پر سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات اور کچھ اور ممالک جو ہیں عرب ممالک, ان کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور ایک یہ فیکٹر بھی ہے, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ پاکستان کو روکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا نا کہ میں نے جیسے کہا جاوید صدیق صاحب, میں نے جیسے عرض کی تھی جی کہ جنرل قمر باجوہ نے وہ جو ہرڈل تھی, جو رکاوٹ تھی وہ دور کر دی, یہ کہہ کر کہ آپ نہ ہم دل کو چھوڑ سکتے ہیں نہ جگر کو چھوڑ سکتے ہیں, ہم تو مر جائیں گے اگر دونوں صورتوں میں یہ ہمارے لیے تو مشکلات ہیں. تو وہ پھر راضی ہو گئے, وزیر خارجہ بھی آئے ہیں, اس کا دورہ بہت کامیاب گیا ہے. جی نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں مرزا صاحب کہ اب پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات جو ہیں اس کے لیے پیش رفتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. ہمارے نہ صرف وزیر خارجہ, ہمارے خواجہ آصف وہاں گئے,
اس کے بعد ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے وہاں کا دورہ کیا، اور ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ، انہوں نے بھی ایک بڑا جامع قسم کا دورہ کیا تھا تہران کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اور پھر ان کے وزیر خارجہ جواد ظریف یہاں آئے اور تقریباً 4 دن کا ان کا یہ دورہ تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک خواہش بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہماری دونوں کی یہ مجبوری بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان اور ایران اپنے تعلقات کو بہتر کرے۔ ہماری جو سرحد ہے اس کا بھی ایشو ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے اوپر جو پریشر ڈال رہا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم ایران کے ساتھ اپنی سرحد کو محفوظ بنائیں، اور وہاں پر ایک سیکیورٹی کا میکنزم جو ہے وہ تیار کریں۔ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے دونوں ملکوں میں تجارت کے اوپر بھی۔ صاحب یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ کڑے وقت میں دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اور امریکہ کا پریشر بھی برداشت کیا ہے، عربوں کو بھی برداشت کیا ہم نے۔ جی بالکل یہ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو ہر صورت میں بہتر بنانا ہماری مجبوری ہے، اور خاص طور پر ایران کے ساتھ، چونکہ جو ہندوستان ہے ہمارے لیے اس طرح کی سچویشن پیدا کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے باقی پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہوں گے۔ چین کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں، ایک بہت ہی پر اعتماد دوست ہے ہمارا چین، اور چین ہمارے ملک میں ارب ڈالر کی جو ہے اس وقت سی پیک کے ذریعے سرمایہ کاری کر رہا ہے، لیکن ہندوستان کی جو طویل سرحد ہمارے ساتھ ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے لائن آف کنٹرول پر ہندوستان نے جو پریشر ڈالا ہوا ہے اور بلا اشتعال فائرنگ کر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ضرورت بن گئی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں۔ ہمارے تاریخی ثقافتی رشتے ہیں، اور یہ بات آپ نے درست کہی ہے۔ سجاد میر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، فرمائیے کہ یہ تو درست ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے ہیں۔ میں نے خورشید قصوری صاحب سے ایک دفعہ پوچھا تھا، جب خاتمی صاحب یہاں آئے تھے تو میں نے کہا وہ تو یہاں پر ہمارے پاس رکے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو ان کے تعلقات انڈیا سے ہیں تو ہمارے امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے تعلقات بہتر بناتے ہیں، اور ہم نے خوش کر کے ان کو بھیجا ہے۔ لاہور میں یہ گورنر ہاؤس میں انہوں نے مجھے کہا، خاتمی صاحب سے ملوایا بھی، اور ان سے اور یہ بات بھی مجھے کہی۔ تو آپ فرمائیے کہ ان کا ایک اور مسئلہ ہے کہ انڈیا پر ان کے کوئی آج سے کوئی 5 سال پہلے $6 بلین ان کے قرض تھے، اب زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ چابہار کی بندرگاہ میں ان کو اس سے کچھ نکلوا رہا ہے۔ دوسرا چین کو بھی وہ اس نے دے دیا اور ہمیں بھی دعوت دی۔ فرمائیے اس پر کیا تبصرہ ہوگا آپ کا؟ نہیں، درست بات ہے جی، انڈیا کے ساتھ وہاں بہت سے تجارتی معاملات ہیں۔ میں نے کہا نا 12% تیل انڈیا وہاں سے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بارٹر پر اپنی چیزیں بیچتا ہے۔ اس طرح اس نے اس کو منڈی بھی بنا لیا ہے اور ان کا تیل لے کر ان کو oblige بھی کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح کی ان کی حکمت عملی تھی۔ ہمارے پاس اس کا اس طرح کا توڑ نہیں، لیکن دیکھیے وہ ہم ECO کا ممبر ہے، RCD کے شروع میں رہے، سینٹو کے ہم تھے ممبر، پھر RCD کے تھے، آج کل ECO کے ممبر ہیں۔